صابرہ اپنے شوہر حسن علی اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں رہتی تھی۔ حسن علی مزدوری کیا کرتا تھا۔ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ بمشکل 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ کسی اور چیز پر خرچ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حسن علی کی ماں بھی بوڑھی اور سخت بیمار تھی۔ زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن حسن علی کو تیز بخار ہو گیا۔ مناسب علاج نہ مل سکا اور چند دنوں میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مصیبت پر مصیبت۔ حسن علی کا ایک چھوٹا بھائی شکیل تھا، جو نہایت چالاک اور خود غرض انسان تھا۔ بھائی کے انتقال کے بعد وہ کچھ دن ماں اور صابرہ کی خدمت کا ناٹک کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنی بوڑھی ماں کو بہلا پھسلا کر کھیتی باڑی کی ساری زمین اپنے نام کروا لی۔ شکیل بولا، ماں، بھائی تو اب رہا نہیں، بھابھی کھیتوں میں کام نہیں کر پائے گی، سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا، بس ان کاغذوں پر انگوٹھا لگا دو، بھابھی اور بچوں کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ بوڑھی ماں سادہ دل تھی، وہ شکیل کی باتوں میں آ گئی اور انگوٹھا لگا دیا۔ دھوکا! چند ہی دنوں میں شکیل نے زمین سستے داموں بیچ دی اور گاؤں سے غائب ہو گیا۔ بوڑھی ماں روتے ہوئے بولی، میں نے کیسا نالائق بیٹا جنا، جو اپنا ہی گھر برباد کر کے بھاگ گیا۔ صابرہ پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ سوچنے لگی، میں نے کبھی گھر سے باہر کام نہیں کیا، اب ان بچوں اور اپنی بیمار ساس کو کیسے سنبھالوں گی؟ کچھ دن پڑوسیوں نے مدد کی، مگر آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ آخری سہارا۔ ایک دن صابرہ نے بیٹی سے کہا، بیٹی، آج بس تھوڑی سی دال اور چاول بچے ہیں، کل سے مجھے کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا۔ بیٹی بولی، امو آپ اللہ سے دعا کریں، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ سب کو کھانا کھلانے کے بعد صابرہ کے لیے بس چند نوالے بچے، ایک اجنبی مہمان۔ جیسے ہی وہ کھانے بیٹھی، باہر سے آواز آئی، بیٹی، اس بھوکی بوڑھی کو بھی کچھ کھلا دو۔ صابرہ فوراً باہر آئی اور اس بوڑھی عورت کو عزت سے بٹھایا۔ اس نے اپنے حصے کا سارا کھانا بوڑھی عورت کو دے دیا۔ جادوئی نمک۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، بیٹی تم اتنی اداس کیوں ہو؟ صابرہ نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ بوڑھی عورت بولی، تمہارے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے، گھر کے باہر ہی دال چاول کا چھوٹا سا ٹھیلا کیوں نہیں لگا لیتی؟ پھر اس نے ایک نمک کا پیکٹ دیا۔ یہ جادوئی نمک ہے، ہمیشہ اسی سے کھانا بنانا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور تمہیں کبھی فاقہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ کامیابی۔ اگلے دن صابرہ نے اللہ کا نام لے کر دال چاول بنائے۔ پورے گاؤں میں اس کے کھانے کا چرچا ہو گیا۔ جو بھی کھاتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ لالچ اور چوری۔ صابرہ نے ایک غریب لڑکے باسط کو کام پر رکھا۔ باسط لالچی نکلا۔ اس نے جادوئی نمک چوری کر لیا اور اپنا الگ ٹھیلا لگا لیا، مگر اس کے کھانے میں نہ ذائقہ تھا نہ برکت، ندامت اور معافی۔ آخرکار باسط روتا ہوا صابرہ کے پاس آیا، باجی مجھے معاف کر دو، میں نے لالچ میں آ کر غلطی کی۔ صابرہ نے نرمی سے کہا، غلطی کا احساس ہو جانا ہی کافی ہے، یاد رکھو، چوری کی چیز کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ سبق: نیکی، صبر اور ایمانداری ہمیشہ برکت لاتی ہے، جبکہ لالچ اور چوری آخرکار نقصان دیتی ہے۔